صل على سيدنا ومولانا محمد. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. محترم بزرگوں، عزیز دوستوں اور بھائیوں، 2-3 آیتوں کی تفسیر کا ارادہ ہے. قبل اس کے یہ ایام تشریق کہلاتے ہیں. اس میں 2 اہم مسئلہ ہے جسے پہلے ذکر کر دینا مناسب سمجھتا ہوں. ان ایام میں جو تکبیر کہی جاتی ہے نمازوں کے بعد، یہ تکبیر جہرن کہنا واجب ہے. جیسا تکبیر کہنا واجب ہے ویسے ہی جہرن کہنا بھی واجب ہے. جہرن بولتے ہیں اتنی آواز سے کہیں کہ ہمارا دائیں بائیں جو اگر کوئی ہو تو وہ ہماری آواز سن سکے. عام طور سے بعضوں کی زبان بھی نہیں ہلتی ہے، بعض ایسے پڑھتے ہیں. یہ تو صرف اس کا ترجمہ دیکھیں کتنا عمدہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ان ایام میں پڑھنے کا حکم ہمیں دیا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ کی بڑائی کرنا ہے. اللہ کی بڑائی کرنے میں آواز جتنی بھی ہماری بلند ہوگی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقیہ الامت کہلاتے ہیں. صحابہ میں سب سے بڑے فقیہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا جاتا تھا. وہ فرماتے ہیں ہم لوگ تکبیر اتنی آواز سے کہتے تھے ایسا معلوم ہوتا مسجد نبوی کی چھت اڑ جائے. اور خود فرماتے ہیں چھتیں اس زمانے میں پتے کی تھی. یہ کہہ کر حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم بہت آواز سے کہا کرتے تھے. یہی ایک عمل ہے ان دنوں میں سب سے اعلیٰ. دوسری چیز قربانی کی ہے. قربانی والا عمل، اس کی حقیقت کیا ہے مجھے تفصیل میں نہیں جانا ہے، بہت مختصر وقت میں مجھے کچھ باتیں عرض کرنی ہیں. قربانی سبھی جانتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے دست مبارک سے حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو جو ذبح کیا ہے، حقیقتاً ذبح کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بدل عطا فرمایا، لیکن اپنے دست مبارک سے فرمایا. اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ پہنچے ہیں، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی علیہ الصلاۃ والسلام مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد ہر سال چونکہ پہنچتے ہی عید الاضحیٰ اور عید الفطر والی نمازیں واجب ہو چکی تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عید الاضحیٰ کی نماز ادا فرماتے ہی وہیں میدان میں نبی علیہ السلام اپنے دست مبارک سے بقرہ ذبح فرمایا کرتے. نبی علیہ السلام کی عادت شریفہ تھی. حج تو واجب فرض ہوا ہے سن 9 ہجری میں، لیکن یہ قربانی والا عمل مدینہ منورہ کے پہنچتے ہی عمل میں آیا اور خود نبی علیہ الصلاۃ والسلام اپنے دست مبارک سے ذبح فرماتے تھے. یہ ایک اہم سنت ہے. اور جب حج فرمایا نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے تو اپنی عمر کے حساب سے 60 پر 3 اونٹوں کو اپنے دست مبارک سے ذبح فرمایا اور 30 پر 4 کو حضرت علی سے فرمایا تم اس کا ذبح کر دینا. یعنی اتنی اہمیت دیا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس قربانی کے مسئلے میں. آج اس سے بھی ہماری بڑی یہ ایسی چیز ہے، یہی چیزیں ہمارے اندر وٹامن پیدا کرتے ہیں ایمانی. جب تک ہم اپنے جسم میں طاقت محسوس کریں گے اس وقت تک قربانی ہم کو اپنی کرنی ہے. اپنے ہاتھوں سے کیا کرنا ہے؟ بسم اللہ اللہ اکبر، فقط اتنا ہی پڑھنا ہے. آگے پیچھے جو پڑھنا ہے وہ سب بعد میں. ذبح کرتے وقت چھری ہاتھ میں لینے کے بعد بسم اللہ اللہ اکبر بول کر تیزی سے ذبح کر دینا. اس سے بڑھ کر اور کوئی بڑا اونچا عمل نہیں ہے کہ ہم دوسروں کو تلاش کریں. جس کے ہاتھ میں طاقت ہو اسے یہ کرنا سنت ہے. اور یہ سنت معمولی سنت نہیں ہے، ایک عجیب و غریب ایک عمل ہم نقل کر رہے ہیں. ایسے نقل میں ہم پوری نقل کرنے والے ہو جائیں. جب رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی عمر 63 سال کی ہو گئی ہے، ایسے موقع پر مینا کے میدان میں حج کے موسم میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام 63 اونٹوں کو اپنے دست مبارک سے جب نہر فرمائے، وہ بھی نہر ہے، وہ تو ذبح نہیں ہے. جو لوگ دیکھیں وہ تو دیکھیں.
تو پورا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دست مبارک سے فرمایا. عام طور سے اس سے بڑی غفلت ہو رہی ہے. یہی چیزیں ہیں جو دین کو زندہ کرنے کی باتیں ہیں. اور ابھی جو میں نے آیت شریفہ تلاوت کی، اچھا یہ تکبیر تشریق جو ہے، اگر کوئی مسبوق ہے تو اپنی نماز پوری کرنے کے بعد اسے پڑھنا واجب ہے. اسی طرح اگر کوئی تنہا اپنی نماز ادا کرتا ہے، کسی وجہ سے جماعت میں شریک نہیں ہوا، گھر میں یا کہیں، اس کے لیے بھی یہ تکبیر ایک مرتبہ کہنا واجب ہے، اور وہ بھی جہرن کہے گا، اتنی آواز سے کہے گا اگر بازو کوئی آدمی ہو تو وہ آواز سن سکے. یہ واجب ہے. جیسے واجب الوتر کے چھوڑنے پر گناہ ہوگا، اسی طرح اگر یہ جہرن نہیں پڑھیں گے تو اس کا چھوڑنے کا ویسے ہی گناہ ہوگا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں ایک عجیب و غریب ہمیں ہدایت دیتے ہیں. اس سے اوپر کی جو آیت گزری ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہود اور نصارہ کی ایک بڑی تعداد، وہ تعداد کتنی ہے صرف اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں. اتنی بڑی تعداد کس کام میں لگے ہوئے ہیں، کس محنت میں لگے ہوئے ہیں؟ وہ اس محنت میں لگے ہوئے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے مسلمان اسلام کے سطح میں نہ رہیں، ہٹ جائیں. اس کے لیے بے شمار مثالیں ہیں. میں اسی لیے اسے یہاں تک روکا تاکہ اس میں کچھ تفصیل درج کروں، لیکن اتفاق سے مجھے یہ ذہن میں نہیں رہا کہ عرفہ کا دن ہے، روزے سے ہوتے ہیں. مختصر عرض کیے دیتا ہوں. ان لوگوں کی سازش کی جو جال دنیا میں پھیلا ہوا ہے، اس کی ایک سب سے بڑی ایک نشانی، ایک مثال، عالم اسلام سے نکل کر جانے والے حجاج کرام جو حج کو جاتے ہیں، 2 دن پہلے عرفے کے میدان میں جا کر اپنا حج پورا کر لیتے ہیں. سمجھو کم سے کم 1 دن پہلے تو ضرور ہے ہی. حالانکہ عرفہ آج وہاں کی تاریخ ان لوگوں کے حساب سے 11 ہے، ورنہ تو 10 ہونے ہیں. تو اسی حساب سے عرفے کے دن میں عرفہ نہیں منا رہے ہیں. یہ کس کی سازش ہے؟ یہ بھی یہودیوں کی سازش ہے، اہل کتاب کی سازش ہے، جو غیر محسوس طریقے سے سعودیوں نے اسے لے لیا ہے. یہ سعودی ذمہ دار نہیں ہیں، پورے عالم کے اسلام کے لیے ہوئے دامن میں مسلمان ہر ایک اس کا ذمہ دار ہے. اس کی صورت یہی ہے کہ ہم سارے کے سارے مل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں ایسے عرض گزار ہو جائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نقشہ بدل دے جو 30 سال پہلے کا نقشہ تھا. 30 سال پہلے تو چاند دیکھ کر ہی ہر عمل ہوتا تھا، رمضان کا عمل ہو یا حج کا عمل ہو، چاند دیکھنے کے بعد ہی اعلان ہوتا تھا. خواہ مخواہ کے یہ کہتے ہیں کہ ہجوم بڑھتا ہے، ہجوم تو ہمیشہ ہوگا، حج کے عمل میں ہجوم ہوگا. حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حجر اسود کا بوسہ دیا اور کہا کہ طواف میں یہ ایک عمل ہے، لیکن فرمایا اگر ازدحام ہو، مجمع زیادہ ہو. رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے یہ سنا گئے کہ مجمع زیادہ ہونے کی صورت میں حجر اسود کو بوسہ دینے کی کوشش نہ کرو، اس سے دوسروں کو تکلیف پہنچے گی، دوسروں کو تکلیف پہنچانا حرام ہے. یہ فرما کر نبی علیہ السلام نے فرمایا دور سے 2 ہتھیلی اٹھاؤ اور استلام کر لو. جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک زمانے میں ایک بڑا مجمع آئے گا، اس مجمع سے حفاظت کے لیے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ خود تدبیر ہمیں یہ سکھا چکے ہیں، تو کیا ایسے بڑے بڑے اعمال عرفہ والا اور دوسرے جو اعمال ہیں، اس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا نظر انداز فرما دیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی دن ایک آیت نازل فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اسی حج کے موسم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر آیت نازل فرمایا آج دین کو ہم نے مکمل کر دیا. ہر بات کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا امت کو، اور برابر امت بتاتی ہوئی آ رہی ہے. آج تک ہمیں وہ بات ایسے ہی ملی ہے. لیکن یہ جو کچھ تبدیلیاں، یہ تبدیلی نہیں، اور بھی ایسی تبدیلیاں آ رہی ہیں، سناتے ہوئے رونگتے کھڑے ہو جاتے ہیں، سنانے کی بھی ہمت نہیں ہوتی ہے. مثال کے طور پر تصویر کو ان لوگوں نے جائز قرار دیا برسوں پہلے. نوبت کہاں تک پہنچی؟ الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ. رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تصویر کے سوائے حضرات صحابہ میں سے سب کی تصویر نکال کر ان لوگوں نے فلم بنا لیا ہے. اس کو فلم ہی بولیں گے. مقامات مقدسہ کے نام سے اسے تقسیم ہوتی ہے، اور اس میں سارے غزوات ہیں، اور حضرت نجاشی بادشاہ کے سامنے جو حاضری ہوتی ہے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سارا قصہ اس میں پورے فلم کے ساتھ دکھایا جاتا ہے. کتنا بڑا گناہ ہے. لیکن یہ سارا عمل ہو رہا ہے، پوری دنیا میں اسے نشر و اشاعت کی جا رہی ہے. یہ سب کس کا ہے؟ کیا سعودی نہیں، اس میں ایسے یہودی اور نصرانی قسم کے ذہن کے لوگ ایسے دخیل ہو گئے کہ اب سعودی کو سنبھالنا مشکل ہو گیا. سعودی سے مراد میں حکومت کے جو سربراہان ہیں ان کو نہیں بول رہا ہوں،
اور وہاں سے رہنے والوں کو نہیں بولتا ہوں، یہ سب حضرت صحابہ کے اولاد ہیں، یہ لوگ اس کے ذمہ دار نہیں، باہر سے آ کر جو اندر گھس گئے اور اپنے آپ کو جیسے کہ منافقین آ کر گھس گئے ویسے ہی آج بھی گھسے ہوئے، پوری زندگی ان کی غیروں کی، نام کے صرف مسلمان، ایسے تو پوری دنیا میں پھیلے ہوئے۔ تو ان ساری چیزیں جو پھیلی ہوئی ہیں، وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا، اسی آیت شریفہ کی بالکل ایک کھلی ہوئی ایک منظر، کھلا ہوا منظر ہے جو آج ہم دیکھ رہے ہیں، پتہ نہیں اس کے بعد اور کیا کیا مناظر ہمارے سامنے آنے والے ہیں۔ اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ایام ہمیں دکھا دے جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر ہم سارے عبادات کرنے والے ہو جائیں۔ عبادات تک کو ہم سے ان لوگوں نے رہنے نہیں دیا، ساری عبادتوں کو چھین لیا۔ آج مسجدوں میں حالانکہ ہر مسجد میں آج لکھا ہوا ہوتا ہے کہ بند کرو، نماز ہو رہی ہے بھائی گانے میوزک بج رہے ہیں، اور بہت سے میوزک کو سیٹ کیے ہوئے ہیں، اس میں 60 روپے ماہانہ خرچ ہوتا ہے، گویا 60 روپے خرچ کر کے خود بھی گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں اور وہ سن رہا ہے وہ بھی گناہ میں مبتلا ہوتا ہے۔ گانا کا سننا، میوزک کا سننا، خسرت دنیا والآخرہ، قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کے لیے فرمایا۔ ہم بڑی آسانی کے ساتھ، بڑے خوشی کے ساتھ، بڑے ہمارے دماغ میں ہوتا ہے بھائی نقل کرتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے، اچھا گانا کہاں اچھا ہو سکتا ہے بھائی، اسے اب سیٹ کر لیا، 60 روپے بھر رہے ہیں، 60 روپے بھر رہے ہیں، خود بھی گناہ میں مبتلا ہیں اور جو فون اٹھاتا ہے وہ بھی گناہ میں مبتلا ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کو زبردستی سنایا جا رہا ہے۔ اب پتہ نہیں وہ آدمی سننے کے لیے تیار ہے کہ نہیں ہے۔ ایسا ایک ماحول عجیب آ گیا ہے، اور سب کے ہاتھ میں تو اصل ہے ہی، جس میں عجیب عجیب فحاش تصویریں آتی رہتی ہیں، ہمارے نوجوان بہت ہلاک ہو رہے ہیں۔ یہ سارا کیا ہے؟ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا، اس کی بڑی تفصیل ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فوری طور پر ایک آیت شریفہ میں ہمیں ایک بڑی ہدایت دے رہے ہیں، مجھے یہی بولنا ہے، یعنی تمہارے سامنے دنیا پہ کتنا ہی بڑا فتنہ کیوں نہ آ جائے، چاروں طرف سے تم کفار کے گھیرے میں چاہے کیسے ہی بھور میں کشتی پھنس جاتی ہے ویسے پھنس جاؤ، نکلنے کے لیے بہترین صورت یہ ہے، 2 صورت اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، بس یہ 2 کام کیا کرو، تم کیسے ہی تم غیروں کے نرغے میں آ جاؤ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ایسا نکال لے گا جیسے مسکے سے بال نکل جاتا ہے۔ اسی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تدبیر فرمایا ہے، ایسے موقع پر جب سارے یہود اور نصارہ اور مشرکین سب مل کر تم پر ایسا حملہ کر رہے ہیں کہ تم اسلام سے، دین سے برگشتہ ہو جاؤ، چھوڑ دو، ایسے موقع پر اپنے دامن کو اسلام کے ساتھ تھامے رکھنے کی بہترین صورت اللہ تبارک، ایک جگہ میں نہیں، قرآن پاک میں ایسی آیتیں تقریباً 80 پر 2 جگہ میں۔ اب تو الحمدللہ ذوق تو آ گیا ہے، تفسیر کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں، ایسی آیتیں جہاں بھی ہوں گی اوپر کی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ہی حالات کا ہم کو ذکر فرمائے گا، یعنی تمہارے سامنے دنیاوی حالات ایسے آئیں گے تمہارے قدم لرزنے لگیں گے، اللہ فوراً بولتا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ۔ پورے قرآن پاک میں ہم غور سے دیکھیں گے، ہمیں جہاں نماز اور زکوٰۃ کا حکم ملے گا اس سے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہی سمجھانا چاہتے ہیں تم دنیا کے فتنوں میں کیسے ہی پھنس نہ جاؤ، نکلنے کی واحد صورت یہ ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کیا کرو، یہی 2 چیزیں تمہارے لیے گویا پہلے جانے والی ذخیرہ بن کر جانے والے ہیں، وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، اور جو کچھ تم اپنے فائدے کے لیے بھلائی کا کام کر لو گے، نماز اور زکوٰۃ اس میں سب سے اعلیٰ نمبر ہے، نماز اور زکوٰۃ کے علاوہ جو بھی کام ہو، جیسے کہ اس سے پہلے یعنی کوئی عمل دین کا ایسا نہ سمجھو یہ چھوٹا عمل، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو یہی ترغیب دے رہے ہیں، دین کا کوئی بھی عمل چھوٹا سے چھوٹا ہماری زبان سے ادا کرنے کے لیے اگر ہمارے سامنے آ رہا ہے اسے چھوٹا سمجھ کر نہ چھوڑو، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے، وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، تم اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پورا پاؤ گے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، رائی برابر نیکی اگر تم نے کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں تم اسے پورا پاؤ گے۔ اللہ ان اللہ بما تعملون خبیر، ان اللہ بما تعملون بصیر، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے عمل کو خوب دیکھتا ہے۔ آگے
ایک اور شرارت کا ذکر فرما رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. ان لوگوں کی شرارتوں کا حاصل بار بار بول چکا ہوں، مسلمانوں کو مسلمان رہنے نہیں دینا، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. ان کی ساری سازشوں کا حاصل اتنا ہی ہے. اب یہاں ایک نئی سازش ان لوگوں کی نئی شرارت کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے. یہ یہود اور نصارہ حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے سے پہلے کٹر دشمن تھے. دشمنی کا اظہار عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے قتل کے فیصلے کیے. پارلیمنٹ میں فیصلہ ہوا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے قتل کا. یہ فیصلہ ان لوگوں نے جب کیا ہے تو کتنی دشمنی رہی ہوگی آپس میں. لیکن رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبی بن کر جب آ رہے ہیں تو نبی کے خلاف میں دونوں مل رہے ہیں، بلکہ ساتھ ساتھ مشرکوں کی بھی ملا رہے ہیں. جبکہ بت پرستی سے ان لوگوں کو زبانی نفرت پہلے ہی سے ہے. یہ لوگ جو کچھ کرتے ہیں اس کو وہ لوگ بت پرستی کا نام نہیں دیتے ہیں. مشرکین سے ان لوگوں کی پرانی اب ہمیشہ کی دشمنی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت جب آیا ان لوگوں کو بھی ان لوگوں نے ساتھ ملا لیا. کیا کہا؟ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا ان لوگوں کو نہیں دیکھا اہل کتاب ہے نا، یہودیوں کو نصرانیوں کو جو آپس میں بڑے پکے دشمن تھے، ان لوگوں نے یقول للذین کفروا، ان لوگوں سے ان لوگوں نے کہنا شروع کر دیا جو کافر اور مشرکین ہیں جن کی اس سے پہلے کی دشمنی ہے، اہدی من الذین آمنوا سبیلا، تم ہی لوگ ان مسلمانوں سے بڑھ کر ہدایت یافتہ ہو. یعنی ان کفار اور مشرکین کو اپنے ساتھ لینے کے لیے، اپنی پارٹی بڑھانے کے لیے، اپنی تعداد بڑھانے کے لیے ان لوگوں نے اہدی من الذین آمنوا سبیلا کا لفظ کا استعمال فرمایا. یعنی ان مشرکین سے، ان کفار سے یہ یہود اور نصارہ یہ کہہ رہے ہیں. کہاں کہہ رہے ہیں؟ کعبۃ اللہ میں کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں. یہ جملہ کعبۃ اللہ کا ہے. کعبۃ اللہ کے سائے میں بیٹھ کر ان یہودیوں سے ان مشرکوں نے یہ جملہ نکلوایا، اہدی من الذین آمنوا سبیلا. یہ ایمان لائے ہوئے جو صحابہ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ لگے ہوئے ہیں ان سے بڑھ کر ہدایت یافتہ تم لوگ ہو. یعنی گویا اپنے آپ کو بھی غیر ہدایت یافتہ بتا رہے ہیں. خود یہ بولتے ہیں ہم ہی جنتی ہیں، ہم ہی ایمان والے ہیں، لیکن اس جملے میں وہ یہ بول رہے ہیں ان لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ہم سے بڑھ کر ہدایت یافتہ تم لوگ. اہدا کا لفظ مبالغہ کا صیغہ ہے عربی زبان میں. اللہ تعالیٰ اب وہ لوگ یہ بولتے ہیں ان لوگوں سے اور سارے لوگوں سے کہ جنت میں صرف یہودی اور نصرانی جائیں گے. وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى، ہرگز داخل نہیں ہوں گے جنت میں مگر وہی جائے گا جو یہودی ہوگا یا نصرانی ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تلک امانیہم، یہ سب ان کی ارمانیں ہیں، ان کی خواہشات ہیں. یعنی خواہشات جو ان کی ہیں وہ اپنی زبان میں بولتے ہیں تلک امانیہم. اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے نبی ذرا ان سے پوچھو یہ جو دعویٰ کرتے ہیں، قل ہاتوا برہانکم، لاؤ دلیل ہمارے پاس اگر تم اس بات میں سچے ہو کہ تم ہی جنت کے ٹھیکیدار ہو. ان کنتم صادقین، اگر اس بات میں تم سچے ہو. بلا، ہاں سنو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جنت کے ٹھیکیدار، جنت میں جانے والے کون لوگ ہوں گے؟ یہ مت سمجھو ہمارے پاس تورات کی کتاب ہے، ہمارے پاس انجیل کی کتاب ہے اس لیے ہم ہدایت یافتہ ہیں، ہم جنت میں چلے جائیں گے. یہ تصور نکال دو. جنت میں جانے والے ہم کون ہیں ہم بتاتے ہیں. من اسلم وجہہ للہ، جو خالص اللہ کے رضا کے لیے، وجہہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنے سر کو سر تسلیم کر دیا، اپنے سر کو جھکا دیا، پورے طریقے سے مطیع و فرما بردار ہو گئے. وَهُوَ مُحْسِنٌ، یعنی اپنے آپ کو جسمانی اعتبار سے نبی کے سامنے لا کر ڈال دینے کا نام بھی اسلام نہیں ہے. آگے اللہ تعالیٰ وَهُوَ مُحْسِنٌ کا لفظ استعمال فرماتا ہے. حال یہ کہ تم محسن ہو، احسان کرنے والے ہو. احسان کا معنی کیا ہے؟ احسان کا معنی یہ ہے کہ سوائے رضا الہی کے اور کوئی منشا تمہارے اندر نہ ہو. کیوں؟ اگر کوئی منشا تمہارے اندر ہوگا علماء کو بلایا جائے گا، بلا کر پوچھا جائے گا، اللہ میں پوچھیں گے تجھے علم دین میں نے دیا دنیا میں کیا کیا تو نے؟ وہ کہے گا میں نے بہت دین کا کام کیا ہے، میں نے بہت تقریریں کی ہیں، میرے ذریعے سے تیرے بہت سارے بندے اس کی اصلاح ہوئی ہے. اللہ میں کہیں گے جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ. ارے تو اس لیے کیا تھا کہ لوگ تجھے تعریف کریں، بھائی بڑے مولانا صاحب ہیں، بڑے علامہ صاحب ہیں، بڑے صاحب ہیں. وہ تو دنیا میں خوب بول دیا، تمہاری پوری عزت ہو گئی، جاؤ تم حکم ہوگا جاؤ اس لے جا کے جہنم میں پھینکو. یہ کون ہوگا؟ عالم دین ہوگا لیکن اللہ میں بولیں گے چلے جا کے جہنم میں پھینکو. سب سے پہلے فیصلہ تو انہی لوگوں کا ہوگا. وَهُوَ مُحْسِنٌ، حال یہ کہ وہ صرف رضا الہی کے خواہش مند ہوں،
ایسی صورت میں فلہ اجرہ عند ربہ، اللہ کے پاس ان کے لیے ان کا بدلہ ملے گا، وہ تو ادھار نقد بھی ملے گا. کیا ملے گا؟ ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، انہیں آگے کی فکر نہیں ہوگی، آگے کا خوف نہیں ہوگا، 1 گھنٹہ بعد کیا ہوگا اس کا خوف نہیں ہوگا، اور جو گزرا ہوا ہے اس کا غم نہیں ہوگا، کیا میرا ویسا ہو گیا، میرا وہ ہو گیا. اگر روح بھی نکلنے والی ہوگی تو اب روح نکلنے کے بعد میرا کیا ہوگا کا خوف نہیں ہوگا، روح نکلتے ہوئے اپنی جائیداد کو چھوڑنے کا غم نہیں ہوگا. دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے پر ہم سب کو زندگی بھر باقی رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور خاتمہ بالخیر فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، اللهم صل علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا عليك توكلنا واليك نبنا واليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين.